کرنا بیگم اندر آئی، کسی چیل کی طرح اس کے اوپر حملہ کر بیٹھی۔ کرنا بیگم اندر آتے ہی لگاتار اس کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ سے تھپڑوں کی بارش کر رہی تھی۔ میسا جس کی جان ویسے ہی لڑکی کو دیکھ کر آدھی ہو گئی تھی، اچانک ہی بھاری ہاتھ پڑنے سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی۔ مرتا بیگم روتی ہوئی اسے بچانے بڑھی۔ مت مارے، چھوڑ دے پلیز، چھوڑ دے، مرتا بیگم بچاتے ہوئے رو رو کر کہہ رہی تھی، جبکہ کرنا بیگم ایک ہی بات دہرا رہی تھی، میری بیٹی کو مار دیا اس پاگل نے۔ کرنا بیگم نے اس کے بالوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا اور کمرے سے اسی طرف گھسیٹ کر باہر لے کر جانے لگی۔ ایک کوہرام برپا ہوا تھا، گھر میں میسا تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ مرتا بیگم اپنی نازک سی بیٹی کو بچانے میں لگی ہوئی تھی۔ یکدم ہی سیف صاحب اندر داخل ہوئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر چھڑایا۔ میسا تڑپ کر رو رہی تھی، میری بیٹی کو مار دیا اس بدذات نے، کیا بگاڑا تھا اس نے تیرا؟ کرنا بیگم غم و غصے سے چیخ رہی تھی۔ میسا بری طرح روتی اپنے باپ کے پیچھے چھپ گئی جو بے بس تھے، کیونکہ میسا کو خود سب نے اپنی آنکھوں سے پاگلوں کی طرح سعد کو مارتے دیکھا تھا۔ مرتا بیگم کا دل پھٹنے کو آ گیا۔ میسا کی حالت دیکھ کر، جسے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، آج اس کی یہ حالت تھی۔ ہونٹ پھٹے، گال اور پیشانی سوجی ہوئی تھی، کیونکہ میسا ایسی کیا بات ہوئی تھی بتاؤ؟ مرتا بیگم نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اچانک میسا پر کپاہٹ طاری ہوئی۔ کرنا بیگم کے تڑپ تڑپ کے رونے میں قہقہے گونجنے لگے۔ مرتا بیگم کے ساتھ سیف صاحب بھی اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے جو اتنا پٹنے کے بعد قہقہا لگا رہی تھی۔ کرنا بیگم بھی اپنا رونا بھول کر اسے خوف سے دیکھنے لگی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ قہقہے لگاتے لگاتے میسا تیزی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ میسا، سیف پیچھے بھاگے۔ اندر کا منظر دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ میسا اسٹڈی ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر تار کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ یہ پاگل ہو گئی ہے سیف، مرتا بیگم خوف سے بولی، جو اب تار کاٹ کر ہر چیز کو قہقہے لگا کر زمین بوس کر رہی تھی۔ مار دیا اسے میں نے، ہا ہا ہا، مار دیا۔ قہقہے لگانے کے ساتھ میسا زور زور سے بول رہی تھی۔ دونوں دروازے کے پاس کھڑے برستی آنکھوں سے اپنی 17 سالہ بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ مرتا بیگم کا تو دماغ ہی سن ہو چکا تھا۔ میسا کی حرکتیں کافی پر اسرار ہو رہی تھی۔ کاش وہ پہلے ہی اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کر لیتی تو شاید آج ایسا نہ ہوتا۔ مرتا بیگم روتے ہوئے سیف صاحب کے بازو کو تھام کر آنکھیں میچے رونے لگی، جو اپنی بیٹی کم ایک پاگل کو دیکھ رہے تھے۔ سعد کا جنازہ گھر آ چکا تھا۔ جوان مرگ پر ہر آنکھ اشک سے لبریز تھی۔ کرنا بیگم، جو اپنی بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، سفید کفن میں دیکھ کر دھاڑے مار مار کر سینہ کوبی کر رہی تھی، جبکہ مرتا بیگم بھی سعد کو دیکھ کر ضبط کھو بیٹھی۔ دوسری طرف میسا زمین پر بچوں کی طرح لیٹی چھت پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی، کبھی ہنستی کبھی گھورتی۔ یکدم کمرے میں خون کی بو آنے لگی۔ میسا نے آہستگی سے سر گھما کر کمرے کے کونے میں دیکھا، جہاں وہی ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تیز تیز کچھ پڑھ رہا تھا۔ میسا اس کے ہلتے ہونٹوں پر نظریں مرکوز کیے دیکھتی رہی۔ جب کمرے میں بھاری قدموں کی دھمک سنائی دینے لگی، میسا درد سے کراہ کر اپنے حواس میں آتی اپنے ارد دیکھ کر خوف سے چلانے لگی۔ ٹانگوں سے جیسے جان نکلنے لگی جب خون کی بوند آ کر اس کے چہرے پر گری۔ آدمی کی بھنبھناہٹ کانوں میں تیز ہوتی چلی گئی۔ میسا زبان کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ جب یوں محسوس ہوا منہ میں زبان نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کر دیکھنا چاہا۔ جب ہاتھوں کو سن پایا، سعد کو تدفین کے لیے لے جایا گیا۔ کرنا بیگم اس پڑوس کی عورتیں سنبھال رہی تھی۔ تدفین کے بعد گھر آئے۔ جب کرنا بیگم نے اپنی بیٹی کے مجرم کو پولیس کے حوالے کرنے کو کہا، جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، مجھے لگتا ہے میسا بیمار ہے، ورنہ وہ یہ سب کبھی نہیں کرتی۔ بیمار؟ میری بیٹی کو بے رحمی سے مار دیا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ بیمار ہے؟ معاف کرنا، لیکن میسا نے جو کیا ہے اسے سزا ضرور ملے گی، چاہے وہ بیمار ہو یا پاگل۔
سیف صاحب کی بات سن کر اسد صاحب غصے میں بولتے کال کرنے لگے۔ مرتا بیگم زار و قطار فرش پر بیٹھتی رونے لگی۔ میسا یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا؟ مرتا بیگم سر پیٹ رہی تھی۔ لاؤنج میں ہی سب کھڑے تھے۔ دھاڑ سے میسا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سب نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جو دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ دروازے کے نیچے سے خون بہتے ہوئے نکل رہا تھا۔ میسا سیف میسا، مرتا بیگم چیخ کر بولتی ہوئی اندر بھاگی۔ سناٹے میں دلخراش چیخ کے ساتھ سب اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ ایسی کیا بیماری تھی کہ آپ کی بیٹی کو؟ کیا ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا؟ ایسا کچھ نہیں انسپکٹر صاحب، ہماری میسا تو بالکل ٹھیک تھی، کالج جاتی تھی، پڑھتی تھی، نارمل تھی بالکل۔ سیف صاحب مردہ آواز میں بولے۔ ہاں، ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کے گھر میں بیلچہ کہاں سے آیا؟ مقتولہ کے والدین کا یہی کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کو بیلچے سے مارا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم ان کے والدین نے ہونے نہیں دیا کہ انہیں اپنی بیٹی کے مجرم اور گواہ یہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں آپ نے اپنی بیٹی کو خود مار دیا ہو؟ انسپکٹر مشکوک نظروں سے دیکھتا پوچھنے لگا۔ ہم اتنے بغیرت نہیں ہیں، لیکن آپ کی بیٹی نے ثبوت دیا ہے۔ سیف صاحب اپنی کزن کو قتل کر کے خود کو پنکھے میں تار ڈال کر اپنے آپ کو مار ڈالا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ وہ کچھ دنوں سے پراسرار حرکتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں غلط تھی۔ اس کے دماغ میں جانے کیا چل رہا تھا۔ مرتا بیگم نے روتے ہوئے سب بتانا شروع کر دیا۔ سیف صاحب اپنی بیوی کو غصے اور صدمے سے دیکھ رہے تھے۔ کاش تو اس کی طرف سے اتنی لاپرواہی نہ برتتی تو شاید کچھ بھی ایسا نہ ہوتا۔ وقت کی رفتار اسی تیزی سے چلتی رہی۔ میسا کے خود کو مار لینے سے کیس نہیں ہو سکا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا، مرتا کے اس بارے میں بتائی گئی باتوں سے لوگ میسا کو پاگل سمجھنے لگے، تو کچھ لوگ میسا کی پراسرار حرکتوں کا سن کر اس پر کوئی آسیب ہوگا کہہ کر باتیں کرتے۔ مرتا بیگم کو ایک پل قرار نہیں آتا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ سعد کی موت اور میسا کی خودکشی سن کر ان کا بیٹا ایک ہفتے کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ آ کر 4 دن رہ کر واپس چلا گیا تھا۔ سیف اچانک اسد صاحب نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا۔ جی کہیں، جو ہوا اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ میری ساتھ واپس آ سکتی ہے نا ہی میسا، اس لیے میں نے کل ہی کرنا کو اپنے فیصلے کو آگاہ کر دیا ہے، اور تم دونوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اسد صاحب ٹھار ٹھار کر بول رہے تھے۔ سب ان کی طرف متوجہ تھے۔ میں نے ایک گھر دیکھا ہے، ہم 2 دن بعد شفٹ ہو رہے ہیں۔ اسد بھائی، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اسد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر سیف صاحب سے کہا، ہم میں میرا مطلب ہے ہم چاروں۔ مجھے وحشت ہوتی ہے، گھر سے اب ایسا لگتا ہے ارد گرد بہت سی مخلوق ہمارے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسد نے کہہ کر مرتا اور سیف کو دیکھا۔ کرنا بیگم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کل ہی تو رات کو کسی چیز کے چبانے کی آواز سے آنکھ کھلی تھی۔ لاؤنج میں دیکھنے گئی تو میسا کے کمرے کا پورا دروازہ کھلا تھا، اندر لائٹ جل رہی تھی۔ اچانک لاؤنج کا ٹی وی آن ہو گیا۔ کرنا بیگم جو کمرے کو دیکھ رہی تھی، ٹی وی کھلنے پر خوف سے اپنے کمرے میں جا کر دوبارہ لیٹ گئی۔ 1 مہینے بعد گیٹ کھول کر وہ آدمی کے پیچھے چلنے لگی۔ ارد گرد عورتیں دیوار کے ساتھ لگی بینچوں پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ وہ کچھ نوٹ ساتھ چلتے آدمی کو دے کر پہلے جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیم اندھیرے میں اگربتیوں کی خوشبو نے پورے کمرے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ موم بتیاں لگی ہوئی تھی جو اندھیرے کو کم کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ کمرے میں ادھیڑ عمر آدمی کی آواز گونجی جو زمین پر بیٹھا کالے چولے میں اپنے لمبے لمبے بالوں کو پھیلائے کھوپڑیاں رکھے بیٹھا تھا۔ لکڑی کا زیور، انگوٹھیاں سجائے کچھ پڑتا سرمی لگی، آنکھوں کو اس پر مرکوز کیے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس آدمی کے سامنے زمین پر بیٹھی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے، تمہارا راستہ اب صاف ہے، آدمی نے اس کے بیٹھتے ہی کہا۔
جو خاموشی سے اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو آج ایک بھیانک شکل کا لگ رہا تھا۔ کرنا بیگم کا دل کیا کاش وہ اسے بھی مار دیں۔ کیسا کام! آپ نے کہا تھا لڑکی پاگل ہو جائے گی، پر اس پاگل لڑکی نے میری بیٹی کو جان سے مار ڈالا اور خود بھی مر گئی، جبکہ آپ نے کہا تھا آپ کا جادو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ مجھے افسوس ہوا۔ لڑکی پر جن عاشق ہو گیا تھا اپنے ساتھ لے گیا اسے۔ باقی جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا ضرور اس شرارتی جن نے کیا ہوگا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ کیسا کالا جادو تھا کہ ایک جن آپ کے قابو میں نہیں رہا۔ میں کتنی امید سے آئی تھی کہ اس لڑکی کو پاگل خانے بھجوا دوں گی تاکہ میری بیٹی کو سب دیکھیں، پسند کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس آگ میں میری بیٹی جل گئی۔ کرنا بیگم روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پھر آنسو پوچھ کر پرس سے 40,000 روپے نکال کر اس شخص کو دیے جو للچائی ہوئی نظروں سے پیسے دیکھ رہا تھا۔ چلتی ہوں۔ کرنا بیگم کام کے بعد کے پیسے دینے آئی تھی، شاید وہ نہ دیتی اگر وہ اپنا مرشد نہ پیچھے لگواتا جو پیسے نہ دینے کا سن کر دھمکی دینے لگا تھا۔ کرنا بیگم کے نکلتے ہی اس آدمی نے کسی آدمی کو بلایا۔ جی بابا، اس عورت کو دوبارہ یہاں آنے مت دینا، کہیں اپنی بیٹی کے غم میں آ کر ہمارے حلق میں ہی نہ پھنس جائے۔ آدمی پیسے کی گڈی کا سونگھتا ایک نوٹ اسے دے کر بولا، جو شیطانیت سے مسکرا کر سر ہلا کر باہر نکل گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں چاہا تھا، بس اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے غلط راستہ ہی تو چنا تھا، جس راستے نے سب سے پہلے اسی کی اولاد کو کھایا تھا۔